اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنی تقریباً تمام قاعدہ مکمل کروا دیا ہے۔ اس میں آپ کو تمام قواعد وغیرہ بھی بتا دیے گئے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی بتا دیا گیا ہے۔ آج میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو سورہ بقرہ کا اول جو شروع کا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھنا سکھاؤں اور اس کو پڑھ کر اس کے قواعد وغیرہ آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف خالی ہے۔ لام کے اوپر چونکہ مد ہے اور لام جو ہے وہ مد لازم ہے، کیونکہ لام الف زبر لا حروف مدہ اور لام الف زبر لا کے بعد میم آ رہا ہے جس کے اوپر تشدید ہے، تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید ہوگی تو مد لازم ہوگا، تو اس کو ہم تقریباً 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد میم مشدد اور نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا، تو نون مشدد اور میم مشدد پہ چونکہ ہمیشہ غنہ ہوگا تو اس لیے اس کو غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، تو اس کو ہم 1 الف کے برابر غنے کو کھینچیں گے۔ غنے کے بعد پھر میم یا زمی حروف مدہ اور حروف مدہ کے بعد پھر میم ساکن آ رہا ہے، جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، تو جزم آ رہا ہے مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، گول دائرہ وقف کی علامت ہے، تو اس پہ لازمی ہمیں رکنا ہے۔ وقف تام اور آیت مکمل ہو گئی، یعنی کہ یہاں ایک لفظ یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ ذالک الکتاب، ذال الف زبر زا کھڑی حرکات حروف مدہ کی طرح 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام بھی متحرک ہے، کاف بھی متحرک ہے۔ اب لام پہ جزم ہے، تو جزم جس لفظ پہ ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن والے حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملاتے ہیں، تو اس کو کاف سے ملائیں گے۔ کاف لام زبر کل، ذالکل، کاف متحرک ہے، تا پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ با متحرک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، لام الف زبر لا حروف مدہ 1 الف کے برابر کھینچے گا۔ را یا زبر رئی، لا رئی، را یا زبر رئی، یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ لا ریب، لا ریبہ، با متحرک، فی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اب یہاں پر چونکہ یہ سلے لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا لکھا ہے سلے، تو اس سلے پہ ہم نے وقف نہیں کرنا ہے، جیم پہ ہمیں وقف کرنا ہے، لیکن یہاں چونکہ برابر 2 جیم آ رہے ہیں تو اس جیم پہ ہم وقف کریں گے، اور اس جیم پہ چونکہ سلے لکھا ہے تو یہاں ہم وقف نہیں کریں گے۔ لا ریب فی، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے۔ میں نے قواعد بھی بتائے اور کہاں وقف کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کیسے کہیں آگے بڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں گی ساتھ ساتھ۔ ہدل للمتقین، ہدل ہاں متحرک ہے، دال پہ تنوین ہے، لام مشدد ہے، مشدد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ دال لام 2 زبر دل،
ہدل، اب اس لام کو دوبارہ اس لام سے ملائیں گے، لام لام زیر لل، ہدل للمتقین۔ اب اس یہاں پہ پھر وہی گول دائرہ آ گیا۔ گول دائرہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے ضرور ٹھہرنا ہے۔ ہدل للمتقین۔ الذین، الذین، اب اس لام پر چونکہ الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، ہم نے یہاں پر وقف کر دیا تھا، تو اب اس کو ہم اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے الذین کیوں پڑھا، تو یہ عارضی حرکت ہے، اور عارضی حرکت یعنی عارضی زبر زیر پیش ہمیں خود لگانا ہوتا ہے، تو ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن کہیں کہیں عارضی حرکت ہوتی ہے، تو ہمیں اس عارضی حرکت کو لگانا ہوتا ہے۔ تو اس الف کے بعد کیونکہ لام آ رہا ہے، لام پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس الذین یعنی اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، کیونکہ اگر کسی بھی حرف کے بعد یعنی عارضی حرکت کے بعد فوراً لام آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم نے زبر لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو للمتقین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے اوپر لام الف ہے، یہاں ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقف بھی ہو گیا ہے، لیکن وقف کے اوپر چونکہ لام الف لکھا ہے تو ہم یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، للمتقین الذین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو للمتقین الذین، عارضی حرکت ہم نے خود لگایا زبر، الذین، دال یا زیر زی یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا، نون متحرک، الذین یؤمنون، حمزہ ساکن ہے، یہ حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے۔ یؤمنون، الذین یؤمنون، یو جھٹکا دیں گے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، میم متحرک ہے، نون واو پیش نو، واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا، یؤمنون بالغیب، بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، ویقیمون الصلاۃ، با کو لام سے ملائیں گے، اس الف کو چھوڑ دیں گے، با الف زبر با ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو با زیر بی ہے تو اس کو لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے، غین یا زبر غی، یا لین بغل کھینچے بغل جھٹکا دیے پڑھیں گے، بالغیب، وا متحرک ہے، یا بھی متحرک ہے، کاف یا زیر قی، یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا، ویقیمو، قاف یا زیر قی یا مدہ، میم واو پیش مو، واو مدہ دونوں ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ویقیمون الصلاۃ، ویقیمون الصلاۃ، وا مما، مما، میم مشدد پہ چونکہ ہمیشہ غنہ ہوگا اس لیے اس پہ ہم غنہ کریں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، قاف پہ قلقلہ ہوگا، رزق، نون کھڑا زبر نا، نون ایک الف کے برابر کھینچے گا، رَزَقْنَاهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ينفقون، نون ساکن ہے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے، جس حرف پہ جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، نون ساکن کے بعد چونکہ حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ينفقون، غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، تو غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، اب ہم اسے پڑھیں گے ينفقون، رزقناہم، میم ساکن، میم ساکن کے قواعد میں ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تو ادغام شفوی غنہ کیا جائے گا، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی غنہ کیا جائے گا، لیکن اگر میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف کچھ بھی آ جائے تو اس میں غنہ نہیں ہوگا، تو اس لیے یہاں پر رزقناہم ینفقون، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پھر
وقف تام اور آیت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے والذین، والذین دال یا زیزی یا مدہ ایک الف کے برابر کھیچے گا، والذین، پھر یہ حمزہ ساکنہ آ گیا، یؤمنون، یؤمنون بما انزل، انزل، میم علی زبر حروف مدہ، اس کے اوپر مد ہے، میم علی زبر حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد چونکہ یہ والا الف آ جائے گا یہاں پہ مد منفصل، اس کو 2 ڈھائی کے الف کے برابر کھینچیں گے۔ پھر یہ نون ساکن، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، یہاں پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں ہم 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے، بما انزل، انزل، نون پہ غنہ کیا، الیکا، حمزہ متحرک ہے، لام یا زبر لئی، یا لام یا زبر لئی، یا لین، حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، الیکا وما انزل، یہ وہی والا قاعدہ آ گیا۔ پھر وا متحرک ہے، میم علی زبر حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پہ مد منفصل 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچے گا، نون ساکن کے بعد پھر زا آ رہا ہے، پھر یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ کریں گے، وما انزل من قبلک، من قبلک، نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، غنہ کریں گے، با حروف قلقلہ، حروف قلقلہ پہ قلقلہ کریں گے، اور چونکہ یہ جیم آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، یہاں پر وقف کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر بہتر ہے کہ آپ یہاں پر وقف کریں، بما وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، وبالآخرۃ، صرف یہاں پر حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا کھڑی حرکات، باقی سب متحرک ہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھے جائیں گے، ہم یوقنون، میم ساکن کے بعد یو آ رہا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، یا واپس یو واو مدہ، قاف متحرک، نون واپس نو واو مدہ، نون چونکہ یہاں پر وقف ہو رہا ہے، وقف اسی گول دائرے کے بعد اوپر اس کے اوپر تا آ رہا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور یہاں پر بھی ہمیں ضرور ٹھہرنا ہے، تو چونکہ یہاں پر یہ دونوں وقف کی علامت آ گئی ہیں تو یہاں پر ہمیں ضرور ٹھہرنا ہے، اور جب ہم ٹھہر رہے ہیں تو وقف میں حرف کو متحرک کو ہم ساکن کر دیں گے، جو بھی متحرک ہوگا وقف کی حالت میں وہ ساکن ہو جائے گا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہم یوقنون، وقف ہو گیا، ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، صدق اللہ العظیم۔ تو بھی بس اسی طرح کر کے ہم آہستہ آہستہ 2-4 صورتیں آپ کو اور سمجھائیں گے تاکہ آپ کو قواعد کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پڑھنا آ جائے، اور
جتنا بھی ہم ہو سکے اپنے قواعد کو، اپنے قرآن کو ہم بہتر کر سکیں. ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کو بہتر اور بہتر سے بہترین کرنا بہت ضروری ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں اپنے قرآن پاک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم توجہ دیتے ہیں. تو ویورز، دنیا میں تو رہ کے ہمیں یہ تمام کام تو ہم کر ہی رہے ہیں. ناچ گانے کی ویڈیوز ہم بہت دیکھتے ہیں، ہم ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ قرآن پاک کو جو کہ ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو جب ہم اسے صحیح کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان ملعون ہمیں دوسرے کاموں میں بھٹکا دیتا ہے. تو لا حول پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اپنے آپ کو شیطان ملعون کے تمام کاموں سے بچا کر جتنا ہو سکے اپنے قرآن پاک کو صحیح کیجیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میری ویڈیوز ہی دیکھیے، آپ کو جہاں بھی قرآن صحیح کرنے کا موقع ملے آپ وہ دیکھیے، اپنے قرآن کو بہتر کیجیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں آپ کو اور بھی صورتوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کو اپنی ویڈیوز کو کس طرح صحیح کیا، اپنی جو قواعد ہیں، جو اپنی صورتیں ہیں، اپنا قرآن ہے، ہم اس کو کس طرح سے صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.